الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. طلبہ عزیز، یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن اور دماغ میں اطلاع رکھنا چاہیے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ دنیا کی کالج اور یونیورسٹیوں کی طرح نہیں. ہماری تعلیم اور تربیت کا مقصد صرف آدمی کو مذہبی اعتبار سے اسلام مذہب کا نمونہ بنانا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. مذہبی تعلیم دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر بھی اسلام کی دی جاتی ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، برطانیہ میں جائیں، ہندوستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، ہر جگہ اسلامیات کا ایک شعبہ ہے. میں نے لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی، جس کی بے شمار شاخیں پوری دنیا میں ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں بھی شعبہ ہے. دنیا میں کسی شخص کو اس سے اختلاف نہیں ہے. اسلام پڑھایا جاتا ہے. اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ مدارس اسلامیہ سے ہے صرف، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ مدارس اسلامیہ میں تعلیم کے ساتھ اسلامی تربیت کی جاتی ہے. وہاں تربیت اسلامی نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. العلم دانستن وہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں تو تعلیم بغیر اسلامی تربیت کے بیکار سمجھی جاتی ہے. اس کے لیے بھی وبال ہے. جب قیامت کے دن سوال ہوگا ماذا عمل بما علم، اور دنیا کے اندر بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ ہمارے مدرسوں کی خصوصیت ہے. اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں مدارس اسلامیہ کانٹے کی طرح چبھتے ہیں، لیکن مدارس موجود ہیں. جو ہمارے اکابر نے ان مدارس کے لیے طریقہ کار متعین کیا ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کا 2 پیسے کا بھی احسان اپنے اوپر نہیں لیتے. دارالعلوم میں ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے راجندر پرساد، وہ آئے، مجھے خوب یاد ہے. حضرت مدنی نور اللہ مدعوی زندہ تھے. انہوں نے اس زمانے میں دارالعلوم میں لائبریری قائم کرنے کے لیے وہ یہاں تقریر ہوئی، جشن ہوا، تشریف لائے. انہوں نے پیسے دیے، سن لیا گیا. اس کے بعد خاموشی کے ساتھ ان سے کہہ دیا گیا کہ ہماری بنیاد رکھنے والے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے کوئی قبول نہیں کرتے ہیں.
جگہ کے اوپر قائم نہیں چل رہے. اگر انسان سمجھ سکتا ہے تو آج اس چیز ہی کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے اپنے کردار سے پہنچ سکتا ہے، انسان سے پہنچ سکتا ہے. اور اس کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں دروازے بند نہ ہو جائے، خدا نخواستہ تو فوراً بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی مادر علمی کے ساتھ رہتا ہے اور رہ کر جو اس کی بربادی کے لیے کام کرتا ہے. وہ مر جائے تو چاہے زندگی اچھی نہیں ہے. کیوں کرتے ہو مسلمان؟ مصیبت کیا تمہارے اوپر پڑی ہوئی ہے؟ کیوں تم کرتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو ہم دارالعلوم سے الگ رکھ سکتے ہیں، جمعیت علماء کے ریفان سے ہم کہتے ہیں مخالفت کرتے ہیں. میں بھی تمہارا ہی تو نمائندہ ہوں. ہم دارالعلوم میں بیٹھ کر نہیں کرتے، اس لیے کہ دارالعلوم جس دن سے پیدا ہوا ہے آج تک دارالعلوم کے علماء اور اساتذہ نے تحریکوں میں حصہ لیا، قربانیاں دی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگردوں نے. لیکن دارالعلوم کی چار دیواری سے باہر نکل کر کے دارالعلوم میں نہیں کی. اور اگر انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میں سر سے پیر تک اس تحریک کا شکار ہوں اور میری وجہ سے دارالعلوم کو نقصان پہنچے، دارالعلوم چھوڑ کر معاملہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ دارالعلوم کو بند کرو. بھائی کیوں بند کرو؟ کہتے ہیں کہ اسٹریک وہ احتجاج ہوا ہے. ہمارا ماننا یہ کہ اسکول اور کالج کے طلبا کے اندر اپنے اساتذہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. روز پٹتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا طالب علم یہی میں پٹتا ہے، جوان آدمی ہو سکتا ہے، اس کی اولاد بھی ہو، لیکن وہ اپنے لیے پٹنے کو استاد سے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. وہاں نہیں ہوتا ہے. آپ کو یہ ایسا کام کرے کہ خدا نخواستہ دارالعلوم کے دروازے بند کرنے کا تحفہ ہے تمہاری زندگی کے اوپر. یہ کیا چیز ہے؟ میں صرف یہی کہنے کے لیے آیا. میرا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں، مگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی دارالعلوم میں میری جو دوسری پشت ہے، میری اولاد اور اولاد کی اولاد دارالعلوم کے فارغ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم کا حق میرے اوپر ہو سکتا ہے سب سے زیادہ. میری 4 پشتیں اوپر سے نیچے تک وہ دارالعلوم کے محتاج ہیں اور دارالعلوم کے کوششین ہیں، نمک خوان رہے ہیں. میں اس لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نکلنے کے بعد جو جی چاہے کیجیے. کل آپ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ ملے گا، برا کریں تو اس کا بدلہ ملے گا. لیکن دارالعلوم میں رہتے ہوئے دارالعلوم مدارس اسلامیہ عربیہ کے لیے آپ کوئی چیلنج بن جائے ان کے وجود کے لیے، یہ آپ کے لیے پوری امت کے لیے بربادی ہے اور آپ اس کا سبب بنیں گے. دارالعلوم کو خدا نخواستہ خاکم بدان اجاڑا جا سکتا ہے. اب وہ کوئی مائی کا لال نہیں ہے قاسم نانوتوی دارالعلوم کو بنا دیا، اور اس کے اجاڑنے کے لیے دارالعلوم کے نمکخوار طالب علم سبب بنے، ڈوب مرے، نہیں جا کرتے، برباد ہو جائے. میرے بھائی آپ اپنے آپ کے اندر شعور پیدا کریں. دنیا کو دیکھیے، دنیا کا حال اسلام کس طرح چکی کے پار کے اندر ہے، آپ اس کو سمجھیے. دارالعلوم دیوبند وہ مرکزی جگہ ہے کہ دنیا میں کہیں چلے جاؤ، امریکہ میں چلے جاؤ، یورپ میں چلے
جاؤ، سوئٹزرلینڈ میں چلے جاؤ، دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چلے جاؤ، دارالعلوم کے فضلا ہیں جو کام کرتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو عیسائیت کے مقابلے کے اندر مسجدوں میں اذان دلوا سکے، اگر ہے تو دارالعلوم دیوبند۔ اسی کی اولاد اولاد کے اولاد سارے جہان کے اندر کا کیا ارے اللہ کے بندو اس دروازے کو بند کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ تم ساتھ لوگ اور احتجاج کرو گے؟ احتجاج یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں احتجاج گورنمنٹ برداشت نہیں کرتی۔ آپ بھی اس زمانے کو نکال دیجیے۔ سیاسی جماعتیں ہیں یہ سوچ رہی ہیں کہ بھائی آئے ہیں وقت نکل بھی جائے گا، آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اساتذہ کیا مر گئے؟ ان سے کیوں نہیں مشورہ دیتے ہو؟ مدرسے کے ذمہ داروں سے کیوں نہیں مشورہ دیتے ہو؟ جو تمہارا جی چاہے گا تم وہ کرو گے، آگ لگ جائے مگر خدا نہ خواستہ مدرسے کے دروازے آج چھٹی دلوا دیجیے کہ مدرسے کو بند کر دو۔ ارے بھائی 5000 طالب علم جائے گا، ایک ایک کمرے کو خالی کرا دیا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ پھر کہاں جائیں گے آپ؟ 5000 طالب علم جا کر کے رہ جائے گا۔ کتنے غریب طلبا ہیں جن کے پاس گھر جانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، اور اگر درمیان میں حوادث اور واقعات ہونے لگے ان کی ذمہ داری کون لے گا؟ کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ دورے کے طلبا میں نے سنا کہ انہوں نے بیٹھ کر یہ طے کیا ہے کہ ہم اس طرح کی تحریک میں ساتھ، مجھے اپنے خدا کو اپنے سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر عہد کرو کہ ہمیں کسی تحریک میں حصہ نہیں لینا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دارالعلوم کے لیے وبال کرتا ہے، کوئی کرتا ہے جائے چولہے بھاڑ کے اندر، اگر اس کے باوجود بھی اس بدبخت کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ہم کہتے ہیں جائے دارالعلوم سے باہر، جو جی چاہے کریں، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم دارالعلوم میں رہتے ہوئے ہماری زندگی میں دارالعلوم کے دروازے کو خدا نہ خواستہ بند کیا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہے، ہم نہیں چاہتے۔ بس میں کوئی لمبی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، میرا تو کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، لیکن میں ان حالات سے متاثر ہو کر آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت محترم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے طرف سے، وہ بات کریں گے۔ میں آپ کو کہتا ہوں بحیثیت خادم کے اور آپ کے ایک نااہل بے علم استاد کے حیثیت سے کہ خدا را دارالعلوم کے حق کو پہچانو، مدارس اسلامیہ دروازوں کو بند نہ کرو، خود مت بنو، اور اس چیز کا عہد تم نے کیا اگر کوئی کرتا ہے گریبان میں ہاتھ ڈال کے دھکا دو، اس کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے کہ دارالعلوم کے تم محافظ ہو، تمہارے ہر ایک کے کاندھے کے اوپر ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھو۔ اگر نہیں سمجھتے تو تمہارے لیے تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ کل کو کیا مجھے کھلاؤ گے حضرت نبی کو، کیا مجھے کھلاؤ گے شیخ مرید کو، کیسے ہی تمہاری زندگی گزرے گی؟ ان کی امانت تھی، تم نے ان کی امانت کا احترام نہیں کیا اور دروازوں کو بند کر دیا، خدا نہ خواستہ۔ بھائی سمجھو اپنے آپ کو، تم کون ہو اور کس لیے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس چیز کو سمجھ کر اپنے قدم بڑھاؤ۔ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے حضرات سے کہا، آج کمشنر بھی تھا، DIG بھی تھے، SSP بھی تھے، کلکٹر بھی تھے، میں نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں بند کر دو، آپ کہیں ہم ذمہ داری 100% لیتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی پتا نہیں کھڑکے گا، ہم بند نہیں کریں گے۔ ہم اپنے 5000 طلبا کو بے سہارا چھوڑ دیں کہ جاؤ بھٹکو، گرو، پڑھو، مرو، یہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ کہاں بھیجیں گے ہم طلبا؟ اپنے آپ کو سمجھیے، اساتذہ کے حق کو سمجھیے، دارالعلوم دیوبند کے حق کو سمجھیے،
اور مت کیجیے جو کرتا ہے اس کو دھکا دو، ناکام بناؤ۔ ہمارا طالب علم نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ نمک حرام ہے، لوگوں کا نمک خواد نہیں ہے۔ میں بالکل اپنی جگہ پر مطمئن ہوں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں خدا کو حاضر ناظر سمجھ کر مجھے یہ توقع ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے آپ اس وعدے پر انشاءاللہ 100% پورے ہو جائیں گے۔ آخر دعوانا